الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما اسلام کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دو چیزوں کا نام اسلام ہے، اور مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ حقوق اللہ کو بھی پورا کرے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرے۔ اب حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں۔ اگر کمی کوتاہی رہ گئی حقوق اللہ کے اندر اور حقوق العباد کے اندر تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا بعض حقوق اللہ ایسے ہیں، میں اس پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بعض حقوق اللہ ایسے ہیں، بعض اللہ کے حقوق ایسے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیک اعمال کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ مثلا صغیرہ گناہ ہے تو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ مثلا جو آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے دھونے سے ہاتھ کے گناہ معاف، بازو دھوئے تو بازو دھونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بازو کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سر دھونے سے سر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے اور ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنا لازم ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو گناہ ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیک اعمال کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے صغیرہ گناہ وہ نیک اعمال کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض کبیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آدمی توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اور توبہ کی شرائط بھی ہیں کہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ یہ توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ وہ گناہ
کرے گا بھی نہیں، اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے۔ اگر گناہ والی جگہ میں رہتا ہے تو اس جگہ کو بھی تبدیل کر دے۔ تو بعض کبیرہ گناہ یہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، تو بعض حقوق اللہ ایسے ہیں وہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ 1 کروڑ مرتبہ بھی اگر توبہ کی ہے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کسی آدمی کی کوئی نماز رہ گئی ہے، کسی آدمی کی کوئی نماز ہے، ہاں معافی مانگنے سے گناہ معاف ہو گیا، لیکن فرض ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ یہ 1 کروڑ مرتبہ بھی معافی مانگے تو فرض ذمے سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر روزہ ذمے میں باقی ہے، روزہ نہیں رکھا، تو پھر یہ اللہ کا حق ہے۔ 1 کروڑ مرتبہ بھی معافی مانگے تو پھر بھی یہ روزہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، اس روزے کو رکھنا پڑے گا۔ تو یہ گناہ ایسے ہیں حقوق اللہ کے جو بغیر توبہ کے ساتھ بھی معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حقوق العباد بھی، بعض حقوق العباد ایسے ہیں کہ وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ جیسے میں پہلے 1-2 واقعات بھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ غنیۃ الطالبین کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی موت کا وقت آیا، وہ آدمی بہت اللہ والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، کسی کی خواب میں آئے تو اللہ کے ہاں پیشی ہوئی، کہا کہ مجھے معاف تو کر دیا لیکن جنت میں داخلہ روک دیا گیا۔ جنت میں داخلہ کیوں روکا؟ جنت میں داخلہ اس وجہ سے روکا کہ اپنے پڑوسی کی سوئی لے لی تھی، وہ سوئی اپنے پڑوسی کو واپس نہیں کی، اس وجہ سے وہ داخلہ روکی۔ اسی طرح دوسرا واقعہ بھی ادھر نقل کیا ہے، وہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک اللہ والے کی کسی نے دعوت کی، کھانا کھا کے واپس آ رہے تھے دعوت کے کھانے سے، یہ بھی وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے انتقال کے بعد، موت کے بعد۔ کتاب کے اندر واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اب کھانا کھا کے واپس آ رہے ہیں تو راستے سے کھیتوں کے اندر یہ جو تنکے لگے ہوتے ہیں، گھاس لگا ہوتا ہے، تو وہ تنکا اتارا اور اس سے اپنے دانتوں کا خلال کیا، اس کی وجہ سے وہ بیچارے پھنس گئے۔ کہا کہ تو نے کسی کی زمین سے بغیر اجازت کے یہ تنکا کیوں اٹھایا ہے؟ تو حقوق العباد، آج کارخانے ہضم، آج فیکٹریاں ہضم، پتہ نہیں کیا کیا مال ہم کھا لیتے ہیں۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہے، کسی کی آبرو ریزی کی ہے، کسی کا نقصان کرایا ہے، جب تک ان سے معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ اور خاص طور پر مال کے اعتبار سے بغیر اجازت کسی کی چیز کو استعمال کرنا، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا لینا، اس کی تو قطعاً معافی نہیں ہے۔ تو حقوق جتنی مرضی معافی مانگے، تو یہ حقوق اللہ اور بعض حقوق اللہ اور بعض حقوق العباد ایسے ہیں جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ ان حقوق کو پورا نہ کیا جائے۔ آدمی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو بتایا یہ کہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ نیک اعمال کی طرف اچھے کام کرنے کو دل نہ چاہے اور برے کام کرنے کو آدمی کا دل چاہے۔ بندے کا دل نیکیوں کی طرف مائل نہ ہو، برائی کی طرف آدمی کا دل مائل ہو، تو یہ فرمایا کہ اس آدمی کا دل سے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ بھائی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کمی ہے جس کی وجہ سے نیک اعمال کی طرف دل نہیں لگ رہا۔ بہرحال حقوق اللہ، اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اور حقوق العباد میں پھر آگے انسان آتے ہیں، 2 قسمیں ہوگی حقوق العباد میں۔ حقوق العباد میں انسان بھی آ گئے اور حقوق العباد میں کافر بھی آ گئے۔ حقوق العباد میں انسان بھی آ گئے اور حقوق العباد میں کافر بھی آ گئے۔ اسلام نے ذمیوں کو بڑے حقوق دیے ہیں،
جیسے پڑوسی کے حقوق آئے ہیں کہ ایسے خطرہ ہوا پڑوسیوں کے حقوق میں کہ کہیں ان کو وراثت میں حصے دار نہ حقدار نہ بنا دیا جائے. تو پڑوسی اگر پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس کا پڑوسی ہونے کا بھی حق، رشتہ دار ہونے کا بھی حق. اگر پڑوسی مسلمان ہے تو پڑوسی ہونے کا بھی حق ہے اور مسلمان ہونے کا بھی حق ہے. اور اگر وہ پڑوسی غیر مسلم ہے تو پھر پڑوسی تو ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے اس کے حقوق ہیں جو ادا کرنا ضروری. تو اللہ تعالیٰ غیر مسلم، میں عرض کر رہا ہوں کہ ذمیوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے حقوق بیان کیے ہیں، غیر مسلم کے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں. جو غیر مسلم، جو ذمی اسلامی مملکت کے اندر رہتے ہیں، جو غیر مسلم، آپ اندازہ کریں کہ کتنا خوبصورت دین اور کتنا پیارا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. جو ذمی اور غیر مسلم اسلامی مملکت کے اندر رہتے ہیں، اسلام ان کی جان کی، ان کی مال کی، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے. ذمیوں کی جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے ساتھ نرم روی سے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بات کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے. ہاں، جن چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے، اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ قلبی تعلق نہیں رکھنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى. قلبی دلی قلبی تعلق رکھنے سے اسلام نے غیر مسلم کے ساتھ منع کیا ہے. قلبی تعلق نہیں رکھنا. اور ان کی تقریبات کے اندر، غیر مسلموں کی تقریبات کے اندر غیر مسلم کے غیروں کے تشخص کو اپنانا، غیروں کے تہذیب کو اپنانا، اس سے بچنا ہے. آج اس وقت جو مسلمان آئے دن زوال کا شکار ہے، اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تہذیب کو، اپنی ملی تشخص کو کھو دیا ہے، اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کو کھو دیا. جب مسلمان اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، اپنے ملی تشخص کو برقرار رکھیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی غیروں کی تہذیب اور غیروں کے تشخص اور تہذیب و تمدن سے بچائیں گے، اپنے آپ کو بھی، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی، تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ عروج دے دے گی، زوال سے عروج دے دے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غیروں کے ساتھ صحیح رہنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، لیکن دلی تعلق ان کی تقریبات میں شرکت کر، جیسے ویلنٹائن ڈے ہے اور اس کے علاوہ ان کا کرسمس ڈے ہے یا جو دیگر ان کے مراسم ہیں، ان تقریبات کے اندر شرکت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا. کوئی غیر مسلم دیکھیں جو روزہ رکھتا ہو، جو حج کرتا ہو، جو نماز پڑھتا ہو، ہماری مذہبی تقریبات میں تو کوئی شرکت نہیں کرتا. ہماری عیدوں کے اندر کوئی، ہماری بڑی عید کے موقع پہ اوپر قربانی ہوتی ہے، وہ اپنے معاملے میں بڑے پکے ہیں. آج مسلمان جو ہے وہ غیروں کے جو ہے ان تقریبات کے اندر، مراسم کے اندر شرکت کر رہے ہیں. ہاں، غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے طریقے سے اس سے رہنا، اس میں بھی شرائط ہے. اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف عداوت کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، تو اس سے صحیح بات بھی نہیں کرنی، اس کے خلاف جنگ کرنی ہے، اس سے لڑائی کرنی ہے. ہاں، جو رہ رہے ہیں اسلامی مملکت کے اندر رہ رہے ہیں، ذمی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے. قلبی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے، مذہبی تقریبات میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے رسم و رواج کے اندر، تہذیب و تمدن کے اندر شرکت کرنے کی اجازت نہیں. باقی بعض دفعہ ان کی غمی کے اندر خوشی کو بھی دیکھنا، اور جیسے میں نے کہا، اور بعض دفعہ ان کی پریشانی اور غمی کے اندر داد رسی کرنا، ایسے موقع کے اوپر ان کے ویران دلوں کو ایمان، ان کے ویران دلوں کے اندر ایمان کی روشنی کے آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. صحابہ کے دور میں سب سے زیادہ ان ذمیوں کو حقوق دیے گئے، غیروں کے حقوق سب سے زیادہ صحابہ کے دور میں دیے گئے، اور سب سے زیادہ نفرت بھی غیروں سے صحابہ کے زمانے میں پائی گئی. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام حقوق اللہ کا نام ہے اور حقوق العباد کا نام ہے. حقوق العباد میں پھر مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں اور پھر غیروں کے بھی حقوق اسلام نے بتائے، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے. ایک موقع کے اوپر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے باغوں میں سے گزر رہے تھے. مدینہ کے باغوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ ایک اونٹنی کے چیخنے کی اور آواز نکالنے کی آواز آئی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اونٹنی کے پاس گئے، تو اس اونٹنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 شکایتیں کی.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 शिकायतें की। हुजूर ने फरमाया कि लिमन हाज़ल बईर, कि ये ऊंट किसका है? तो कहा जी फला लिरजुलिन मिनल अंसार, फला अंसारी आदमी का ऊंट है। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस अंसारी को बुलाया और कहा कि तेरा ऊंट है? कहा जी मेरा ऊंट। कहा तुम्हारे ऊंट ने मुझसे 3 शिकायतें की हैं। क्या शिकायतें की हैं? कहा जी ये मुझे पानी वक्त पर नहीं पिलाता, ये मुझे पानी वक्त पर नहीं पिलाता, ये मुझे खाना वक्त पर नहीं खिलाता, और ये मुझे धूप में खड़ा रखता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुल्लाह फी हाज़िहिल बहाइम, कि इन जानवरों के हुकूक के बारे में अल्लाह से डरो। और ये मसला याद रखें, ये बात याद रखें, जिनके पास जानवर हैं, चाहे भेड़ हैं, बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं, अगर उनके खाने का, उनके पीने का और उनकी गर्मी सर्दी का ख्याल नहीं रखा होगा तो ये कल क़यामत वाले दिन हमारी गिरफ्त का और हमारी पकड़ का जरिया बनेगा, क्योंकि इस्लाम ने हुकूक दिए हैं। जी।